خوشی کی ساتھ نہیں آئے. ہم بہت زیادہ خوش ہوتے اگر ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہاں تک آنا پڑتا. لیکن بہرحال یہ رات کو جو واقعہ ہوا اس کی ساری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ ہوا. اسی لیے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر بھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن وزیر اعظم نے صبح ہی اس کے بارے میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور یہ کہا جی کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. واقعہ تو آپ کو معلوم ہے یہ لوگ روانہ ہوئے تھے اور اس دوران جب بھی یہ آتے آتے اسلام آباد تک بھی پہنچے تو ان سے پولیس نے اور انتظامیہ نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ جی آپ مختلف جگہوں کی ان کو آفر کی کہ آپ اگر سٹ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں, جس میں H9 کا ایک گراؤنڈ آفر کیا گیا, پھر F9 کا پارک بھی آفر کیا گیا. دونوں جگہوں کا انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ آپ بیٹھیں, ہم ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے. اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی سیکیورٹی سے متعلق بھی خدشات جو ہیں لاحق ہیں. اب اس وقت آپ کے لیے یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے پریس کلب کے باہر کچھ خواتین اور مرد اسی ایشو سے متعلق باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی گئی. پچھلے 23 دن سے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی. تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جی حکومت کا کوئی ایسا ارادہ یا انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے, ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی. لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے, اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں, کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا. ہماری یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلایا, انہوں نے وہاں پہ بھی یہی چیز ساری تفصیل بتائی. یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے, یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرانگیزی نہیں کی گئی, لیکن کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے, جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے, وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے. اور جو بھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی, اس کے بعد نیچرلی پھر جو فورس تھی وہ کسی نے کوئی ایسا فورس استعمال نہیں کی الحمدللہ جس سے کوئی ایسا نقصان ہوتا جو پورا نہ ہو سکتا. لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے. بہرحال یہ جو مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا, اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل ایلیمنٹ تھا جو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے ارادے سے تھا, انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی. یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. اب جو آج پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم گئے تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے, ان میں سے اکثر کا جو گلہ تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرامن طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا,
اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن لازمی بات ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خود اپنا پوری کنوکشن یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوچستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے ساری رپورٹس لینے کے بعد ہم وزیر اعظم کے نالج میں لائے۔ اسی دوران وزیر اعظم سے ڈاکٹر مالک بلوچ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو پھر وزیر اعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں، تمام ان لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں رپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ ہم نے بھی آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی۔ بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں۔